السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسے اس شخص کو دیکھنا تھا جو اس کے دل پہ ایک پل میں راج کرنے لگا تھا، جس کا نام تک نہیں پتہ تھا، جس نے نورم کی طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ پہاڑوں کی بیٹیوں کو عشق کا حق وہیں اونچی چوٹیوں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ نورم جہانگیر خان کو یہ کہاں خبر؟ سنو سلمہ، اس نے ملازمہ کو باہر آ کر پکارا۔ دادو خانم کو بتا دینا میں پلوشا کے پاس جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ اس نے چادر اچھے سے کی اور باہر نکل آئی۔ اس کے پیر کانپ رہے مگر ارادے اور خواہش مضبوط تھی۔ اس راہ پہ چلتے پاؤں کن کانٹوں کے مسافر بڑھنے والے تھے۔ نورم خان ایک بار سوچتی تو کانپ اٹھتی۔ بی بی صاحب کہاں جا رہی؟ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ابھی وہ گیٹ پہ پہنچی تھی کہ گارڈز فوراً الرٹ ہوئے۔ نہیں، میں بس پاس میں ہی پلوشا کے پاس جا رہے۔ اس نے سختی سے انکار کرتے ہوئے قدم باہر بڑھا دی۔ وہ جو سرکاری بنگلہ ہے نا نہر کے پاس، وہاں ٹھہرا ہے، وہ سرکاری افسر ہے۔ پلوشا کے ابو امی اس کا کھانا بنانے جاتے تھے، اس لیے اس کے پاس کافی جبریں تھی، اس کے پاس کافی خبریں تھیں۔ سنو نورم، ابا ایک اور بات بتا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس کسی کیا بات؟ نورم نے اپنی سب آنکھیں اس پہ جماتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس وہ مغرور دیوتا تھا۔ وہ اپنا آپ گویا بلاتی جا رہی، بھلا عشق یوں بھی اترا ہے کسی پہ اچانک، بنا سوچے، ایک پل میں، بالکل کسی انہونے کی طرح۔ وہ قصوں کہانیوں کی ملکہ نہیں تھی مگر اس کی کہانی عجب رخ دار تھی۔ وہ جو شہری لڑکا ہے نا، وہاں ابا نے کچھ مشکوک لوگوں کو آتے دیکھا۔ ارے چھوٹی بیبی آئی ہیں اسے۔ پلوشا اسے کچھ اور بتاتی۔ پلوشی کی ماں نے اسے دیکھ کر فوراً کہا تھا، خالہ جان میں کتنی بار کہا ہے مجھے آپ نورم کہاں کرے؟ اور پلوشا کی ماں اور ستارہ کی خالہ ہے تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں نا۔ اس نے پیار سے ان کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا۔ اور زورا خاتون تو واری گئی تھی اس کی ادا پر۔ اچھا پلوشا، کل ہم نہر والی سائڈ پر جائیں گے، کافی دن ہو گئے۔ اس نے خالہ کو سنا کر کہا، اے لو بیٹا، کل کیوں، آج ہی آ جاؤ، میں صاحب کا کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ بڑے اچھے انسان ہیں وہ، نام تو کچھ مشکل سا ہے، کیا تھا بلا؟ ہاں میر داد میر نہیں کچھ اور تھا، زورا خاتون نے جلا کر کہا۔ زورا خان نے اپنے کام میں مگن کہا تھا اور نورم کا دل اس کے نام پہ دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی، جھٹ تیار ہو گئے، مگر بچے خانم بی بی ہم کو بہت ڈانٹے گا کہ ہم تم کو وہاں کیوں لے گئے۔ زورا اس کے خاندان سے خوف زدہ تھی۔ اور وہ کیا پورا علاقہ ہی نہیں خالہ؟ وہ نہیں کہتی ہیں لالا اور بابا جان گھر نہیں ہے آج۔ پھر پلوشا، ستارہ اور نورم تینوں ہی تیار ہو گئے تھے جاننے کے لیے۔ وہ جو لانج نما کمرے میں اخبار پڑھتا نظر آتا تھا وہ آید میر تھا، اس علاقے کا نیا فارسٹ آفیسر۔ نور دن دیکھو، زورا مائی نہیں آئیں کیا ابھی تک؟ مجھے تو کافی بھوک لگ رہی۔ جی صاحب وہ آئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ تین لڑکیاں بھی ہیں۔ نور دن نے ہاتھ کی انگلیوں سے اسے بتایا، گویا یہ اس صدی کی سب سے بڑی نیوز ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کون لڑکیاں؟ ٹراؤزر پہ بلیک شرٹ پہنے، ماتھے پہ چند بال بکھرائے، گھریلو سے حلیے میں بھی وہ یونانی نظر آتا تھا۔ وہ اس علاقے کی روایات سے زیادہ نہیں تو کچھ تو واقع تھا، اس لیے فوراً اندر لپکا۔ اور نورم جو اسے دیکھنے باہر آ رہی تھی وہ پیچھے دیکھتی اس سے زور کا ٹکرائی تھی۔ آید میر نے بہت کوشش کی اسے سنبھالنے کی مگر وہ گر چکی تھی فرش پہ، اس کا پاؤں شاید مڑ چکا تھا اور کالی چادر ایک طرف گر گئی تھی۔ بلا شبہ وہ قدرت کا حسین شاہکار تھی، ناک کی لانگ ڈمپل پہ روشنی بکھیر تھی۔ ایک بار آید میر بھی مبہوت ہوا مگر اگلے پل اس کی سسکی سے چونک گیا تھا۔ آپ کون ہیں اور کیا کر رہی ہیں یہاں؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھا اس کا پاؤں دیکھنے کی کوشش کر مگر اس نے جھجک کر پیچھے ہٹا لی۔ جو بھی ہو وہ دل پہ راج کرے یا وہ اس کی دیوانی ہو جائے مگر وہ اپنے باپ بھائی کا مان تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بے ساختہ خود کو پیچھے کیا۔ جی وہ تو نظر آ رہا جتنا ٹھیک ہیں آپ۔ آید میر نے اس بار دلچسپی سے اس کو دیکھا تھا۔ اور آپ ہیں کون؟ پھر سوال ہوا۔ نورم کے دل نے سسکاری لی تھی، وہ اس کو بھول چکی، وہ پہلی ملاقات میں اس کو یاد تک نہیں تھی۔ نورم نے پلکیں جھکا لی، وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو شاید آید میر سارے راز جان لیتا۔ میں زہرا کی بیٹی ہوں، اس نے بے سخت کرو۔ پیچھے سے آتی پلوشا نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آید میر نے اسے غور کا دیکھا، اپنے لیے حلیے اتوار سے وہ کسی بہت امیر گھرانے کی محسوس ہوتی تھی۔ اچھا چلے میں آپ کو وہاں بٹھا دوں۔ آید میر نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خود چل سکتی ہوں، آپ پلیز دور رہیں۔ وہ سراسیمہ ہو کر بولی تھی، دیکھیے محترم مجھے بھی شوق نہیں کوئی خاص آپ کے نزدیک آنے کا، آپ شاید کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ آید میر اچھا خاصا تباہ تھا اور نورم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے
اس لمحے کو گزا جب وہ یہاں آئے تھے، جی میں اس کی مدد کرتی۔ فروز شاہ ان کو الجھتا دیکھ کر فوراً آگے آگے۔ عیاد میر نے دیکھا تھا وہ لڑکی بہت مشکل سے چالے، تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر اس نے عیاد میر کا سہارا نہیں لی تھی۔ اپنے درد تکلیف سے زیادہ اسے اپنی عزت نفس پیاری تھی۔ اس نے شانے اچکا کر واپسی کی راہ لی، مگر 5 منٹ بعد ہی نور الدین کے ہاتھ میڈیسن بھجوا دی تھی اور حال میں لوٹی تو وہ لوگ عیاد میر کے ریسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں دوائیں لے کر، خبردار اگر تم ہلی ادھر سے، عیاد میر نے اس روب سے کہا، اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح سار ہلا، مگر دل میں طوفان تھا جو عیاد میر کو کسی مشکل میں ڈالنے والا۔ یہ تو وقت ہی بتاتا۔ سنو، وہ کہاں گئی تم لوگوں کی سچی پاکستانی؟ ولید افسر کی نیلی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ کشف نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہاں ہوں میں، پورے امریکن۔ پیچھے سے آنے والی آواز پہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو حسان نور اور سونا نے بھی تھا۔ مائیکل تو منہ کھول چکا تھا، کشف البتہ مسکرا رہی تھی۔ وائڈنگ جینس پہنے، وائڈ لیگ جینس پہنے، اس پہ بلو کلر کا لانگ کرتا پہنے، بالوں کی پونی ٹیل کی اعتماد کے ساتھ بیگ پکڑ کر چلتی وہ اس طرف آ رہی تھی۔ وہ حرم ریحان تھی، پاکستان کا مان۔ اس کے بابا نے یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ گلے میں جینس کا ہم رنگ سکارف تھا جو اس کی لمبی گردن میں جاچ رہا تھا۔ حرم ریحان کو حسین نہیں کہا جائے، مگر وہ ایسی تھی کہ ایک بار نظر ڈال کے پٹنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اور اس کی ٹھوڑی پہ سیاہ تل اسے نمایاں کرتا تھا۔ رنگ صاف تھا اور نئے نقش مناسب، بال پونی میں مقید تھے جو کمر سے کچھ اوپر جھول رہے۔ تم کو کیا لگتا ہے مسٹر ابسن، ایک بار تمہارے گلے لا کر رونے والی لڑکی ہر وقت تمہارے سامنے روتی رہے گی؟ وہ اسے ابسن کہتی تھی، مگر کیوں؟ ولید نے یہ بات پھر کبھی پہ اٹھا رکھی۔ اس نے اعتماد سے اپنی سی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑی۔ اوہ اچھا، ولید نے آنکھوں کے ذریعے ہی کہا تھا۔ ہاں سچ، جواب بھی آنکھیں دے رہی تھیں۔ تو چلو، کلاس تمہارا انتظار کر رہی۔ ان سب کے ڈپارٹمنٹ مختلف، مگر میرا نہیں۔ میں یعنی ولید افسر تمہارا سینئر ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کا کلر پیچھے کرتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے کہا، گویا کہہ رہا ہو بچ جاؤ حرم، جتنا بھی بچ سکتی ہو۔ اور یہ اس کا انداز تھا جس نے ایک بار حرم کو بھی ڈرایا تھا۔ چلو پھر، وہ اس کے پہلو میں آن کھڑی، وہ اس کے کندھے تک آتی تھی۔ ولید افسر کو یونیورسٹی میں منہ بولا کیلیفورنیا کا شہزادہ کہا جاتا تھا، اور وہ اس بات کو دل سے ثابت بھی کرتا تھا۔ ساتھ کھڑے وہ ایک صورت کپل لگتے، مگر دل میں دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے انجانا سا غصہ پال بیٹھتے۔ وہ اسے کلاس میں لے آیا۔ کلاس میں کوئی 50 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھتے۔ ان لوگوں کے لیے حرم ریحان عجوبہ لگی۔ اتنا لمبا قمیض اور گلے میں اچھے سے اسکارف ڈالے جو جسم کو ڈھانپ کے رکھتا تھا، وہ ان کو اچھی نہیں لگی۔ سنو، ولید نے ڈائس پہ ہاتھ مارا۔ لڑکیوں نے فوراً بال درست کر کے مسکان سے جا کے اسے دیکھا تو لڑکوں میں سے کچھ نے اس کو کھاد جانے نسلوں سے دیکھا تھا اور کچھ نے گویا وہ ان کا قید ہو۔ تو یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں یہ ہیں حرم ریحان، اور تم خوبصورت شیطان حرم نہیں جانتی تھی۔ اس نے یہ بات زور سے کر دی۔ اس کی عادت تھی، وہ اکثر باتیں جو سوچتی وہ کر جاتی تھی۔ ساری کلاس میں قہقہوں کی گونجٹی اور حرم کو پسینہ آنے لگا تھا جس نظر سے خوبصورت شیطان اسے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ میری بات سنو گے کیا؟ وہ اب کلاس سے مخاطب تھا اور سب نے ایسے سر ہلایا گویا اس سے ضروری کچھ نہ ہوا۔ یہ ہے حرم ریحان اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا مان آپ سب سے بہتر ہے، آپ سب سے اوپر۔ ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اس کلاس میں کوئی ذہین ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب آپ ان کو بتا دیں کہ یہ کس قدر درست ہے۔ وہ اب اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پرکشش آنکھیں حرم پہ جما کر کھڑا تھا۔ پوری کلاس کی نظریں اس پہ آن جمی، غصہ، ناپسندیدگی، ناراضگی۔ وہ ایک 5 منٹ میں اپنا کام کر چکا تھا۔ حرم کا ہاتھ بیگ پہ مضبوط ہوا، ایک بار دل کانپا، مگر وہ حرم تھی، اپنے کالج کی سب سے پر اعتماد اور قابل لڑکی۔ وہ یا تو بولتی نہیں تھی، مگر جب بولتی تھی تو کوئی اور بولنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ پروفیسر اس کے سوالوں سے گھبراتے تھے۔ جی جیسے کہ مسٹر افسر نے بتایا، میں حرم ریحان ہوں۔ میں نے سوشیالوجی میں اپنے کالج میں ٹاپ کیا تو میرے پاس بہت یونیورسٹی کا تھا چانس کہ میں جا سکتی، مگر میں نے چنا UC بارکلے کو، کیلیفورنیا کو۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں ریسرچ کی، آپ کے خلوص پہ میں نے سوچا میں جاؤں اور UC بارکلے میں آپ سب کے ساتھ مل کر اپنا آپ پرکھوں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ میں کتنا سیکھتی ہوں، کتنا روتی ہوں۔ وہ بس 2 منٹ بولتی اور کلاس میں تالیاں گونج اٹھی۔ وہ ولید افسر کو 2 منٹ میں دھول چٹا چکی تھی۔ اینڈ وی ول پروو اٹ حرم، آئی ایم جینیفر، یو فرینڈ فرام ناؤ۔ ایک خوبصورت سی پتلی سی انگریز لڑکی اس کے گلے ملی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور ولید افسر کی آنکھوں میں غصہ۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اس سے خار کھا رہا تھا، کس وجہ سے؟ صرف اس کے پر اعتماد رویے پہ وہ یہ بات مانتا تب نہ۔ کچھ اونجوی رہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق وی سی۔ عیاد میر
मेडिसिन लेकर आया तो वो मौजूद नहीं थी। उसे हैरत हुई वो कहाँ थी। तभी उसे एक साइड पे खून का धब्बा नजर वो उस तरफ गई थी। उसके पैर पे जख्म था। वो जानता था नूरुद्दीन अयाद मीर चिल्ला, जी साहब नूरुद्दीन भाग कर है। वो लड़की किधर है साहब? वो तो उधर गई है नहर वाली जगह पे। उसने इशारा किया और अयाद मीर को वहाँ से उस तरफ भागने में एक पाल लगा था। सुनो खुदा के लिए ऐसे मत करो, वापस आ जाओ। वो बहुत अना परस्त था, नहायत संग दिल मशहूर था, मगर उस लड़की के लिए दिल में तरस महसूस कर रहा था। ऊंची जगह पे खड़ी वो नहर में झांक रही थी और अगले पल अयाद मीर ने उसे खींचकर वहाँ से हटाया था और जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। तुम पागल हो या मुझे मरवाने की साजिश? कोई बताओ मुझे। लड़की उसको यकीन था कि उसका दिमाग ठिकाने पे लगाने के लिए ये थप्पड़ ज़रूरी था। नूरम जहांगीर खान हूँ मैंने। उसने गाल पे हाथ रखकर सब आंखें उसके चेहरे पर जमाई और अयाद मीर उसे हैरत का झटका लगा। क्या कह रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा। नूरम जहांगीर खान जोहर खान की पोती, जहांगीर खान की बेटी और रमजान खान की अकलौती बहनों में। आंसू उस लड़की की खूबसूरत चेहरे से गिरते थे और डिम्पल पे गुम होकर बह जाते थे, लेकिन उसकी आवाज़ में ज़रा लर्जराहट नहीं थी। अयाद मीर ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। वो खुद को जिस मुसीबत में गिरफ्तार करवा चुका, ये बात वो जानता था। क्या हुआ? डर गया ना? वो हंसी थी, ऐसी हंसी कि दिल चाहे फिर कभी ना हंसे। वो डर नहीं रहा था। वो जो कुछ सोच रहा वो नूरम खान को सोच से बहुत ऊपर की चीज़ थी। सुनो चलो घर जाकर बात करते हैं। अब वो उस नरमी से कह रहा था। ठीक है चलो चलते हैं। वो मान गई। उसे हैरत हुई, मगर अगले पल नूरम खान जिसके बारे में वो एक पल के लिए लापरवाह हो रहा था नहर में कूद चुकी। अयाद मीर ने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि वो ये कर गुजरेगी, मगर वो नूरम खान थी, बला की जज्बाती, सरफरी, नरम दिल। सुनो क्या तुमको वाकई खतरा है? अयाद मीर के कानों में आवाज़ गूंजी थी अपनी। हाँ मुझसे खतरा है। उस मासूम लड़की की आंसुओं भरी आवाज़ उसके दिमाग में हलचल मचा थी। अगले पल वो उसके पीछे छलांग लगा चुका था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।